بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویسے تو آپ سبھی لوگ ٹیکنر سے واقف ہو چکے ہیں کہ بیسک ٹیکنرز کا پرپس کیا ہے، اس کا تھیم کیا ہے، یہ کس لیے کام کر رہی ہے۔ تو اسی پروجیکٹ کو ہم نے ایکسٹینڈ کیا اور ٹیکنرز نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ سیرت پہ کوئی نہ کوئی سیشن کر سکیں۔ تو بیسیکلی ہمارا یہ سیشن کرنے کا پرپس جسٹ اتنا تھا کہ ہم لوگ کوئی خیر کا کلمہ کہہ سکیں، کوئی نہ کوئی خیر کی بات ہمارے پلیٹ فارم سے آپ تک پہنچ سکے، اور ممکن ہے کہ یہی جو ہمارا آج کا سیشن ہوگا یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے بھی قبر کا چراغ بن سکے، نجات کا سبب بن سکے۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ سب کو میری وائس کلیئر ہوگی۔ اگر کوئی ایشو آئے تو آپ لوگ کائنڈلی مجھے بتا دیجیے گا۔ تو آج کی جو میری ساری گفتگو ہوگی سیرت کے عنوان پہ، تو اس کو دو حصوں پہ ڈیوائڈ کر لیجیے گا۔ جو پہلا پارٹ ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اصل میں جو عظمت مصطفیٰ ہے کیا۔ یہ میں ایک دو منٹ پہ اس بات کو سم اپ کر دوں گا، کیونکہ ہم سب لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا، آپ کی شان کا پتہ تو ہے، بٹ کس لیول پہ مقام ہے اس کا ہمیں سے ابھی تک شاید کسی کو آئیڈیا نہیں ہے کہ کس لیول کی عظمت ہے۔ اور دوسرا جو میرا پوائنٹ ہوگا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے رول ماڈل۔ تو یہ دو پوائنٹس پہ میں بات کروں گا، انشاءاللہ بڑا مختصر سا سیشن ہوگا، آپ لوگ بھی پارٹیسپیٹ کیجیے گا میرے ساتھ۔ تو جو پہلی بات تھی وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت۔ اب ایز مسلمان ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اس چیز کا اعتراف کریں، اور وہ ہم سب کرتے بھی ہیں، لیکن چاہتے یا نہ چاہتے ہم اس چیز میں بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل دو باتیں میں یہاں پہ بیان کروں گا عظمت کے پوائنٹ آف ویو سے، آپ دھیان سے سنیے گا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ایک فیلڈ کا پرسن ہونا، ایک فیلڈ کا بندہ ہو تو اس کی کیا ورتھ ہے، وہ فیلڈ ہے کیا، وہ اس فیلڈ کے بندے ہی جان سکتے ہیں، باقی لوگوں کو نہیں پتا اس چیز کا۔ بیسیکلی اگر میڈیکل کے شعبے کی بات کریں تو ڈاکٹر ہی ڈاکٹر کو سمجھ سکتا ہے، ایک انجینئر ہی انجینئر کو سمجھ سکتا ہے۔ اگر اس بات کو آپ سمجھ پا رہے ہیں تو یہ بات بھی سمجھ لیں کہ ایک نبی ہی نبی کو سمجھ سکتا ہے، جو غیر نبی ہوتا ہے وہ نبی کو سمجھ سکنے سے بالکل قاصر ہے، وہ اس کا شعور اس لیول کا نہیں ہوتا کہ وہ نبی کو سمجھ سکے۔ یہ بڑے دھیان سے اس بات کو پکڑیے گا کہ بالکل جس طرح ایک انجینئر ہی انجینئر کو سمجھ سکتا ہے، ڈاکٹر ہی ڈاکٹر کو سمجھ سکتا ہے، باقی جو فیلڈز کے بندے ہیں ان کو اہمیت کا تو پتا ہوتا ہے لیکن اس لیول تک وہ نہیں سمجھ سکتے، وہ جان پہچان نہیں سکتے کہ وہ فیلڈ ہے کیا۔ تو ایک یہ جو انبیاء کی فیلڈ ہے جس کی ہم بات کرتے ہیں، وہ نبی ہی نبی کو سمجھ سکتا ہے، غیر نبی کے لیے درکنار ہے کہ وہ سمجھ سکے ان کی عظمت کیا ہے اور ان کا مقام کیا ہے۔ ایک پوائنٹ تو یہ تھا۔ اچھا، اب اگر آپ کو یہ پوائنٹ کلیئر ہو چکا ہے تو دوسرے پوائنٹ کی طرف میں بہت جلد آپ کو سمجھا پاؤں گا کہ اب فار ایگزامپل انجینئر کی فیلڈ ہے، ایک انجینئر ہے تو ظاہری بات ہے اس میں ڈفرنٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کوئی ماہر ہوتا ہے، کوئی اس سے زیادہ ایکسپرٹ ہوتا ہے، کوئی اس سے سینئرز ہوتا ہے، ایسے نا جونیئرز ہوتے ہیں، سینئرز ہوتے ہیں۔ اب ایک انجینئر جس کو اپنی فیلڈ کی ہر بات کا پتا، وہ بالکل ایکسپرٹ ہے، وہ سب سے بالا تر ہے، تو ہم بات کرتے ہیں کہ اس انجینئر کو میئر کرنا ہے، اس کا تعین کرنا ہے، ایگزیکٹ تعین وہی انجینئر کرے گا جو اس سے بالا تر ہے۔ باقی انجینئر جو اس انجینئر سے نیچے ہیں وہ اوپر دیکھ تو سکتے ہیں لیکن اس کو میئر نہیں کر سکتے، اس کا تعین نہیں کر سکتے کہ یہ اپنی فیلڈ میں کتنا ماہر ہے، کتنا آگے پہنچ چکا ہے، وہ گیس کر ہی نہیں سکتے۔ یہی چیز ہے۔ اب پہلا پوائنٹ یہ سمجھایا کہ ایک فیلڈ کا بندہ ہی سمجھ سکتا ہے اس فیلڈ کو، تو نبی ہی نبی کو سمجھ سکتا ہے، ہم لوگوں کے لیے مشکل ہے۔ اب دوسرا پوائنٹ ہے کہ وہاں پہ بھی لیول بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تیسرے سپارے کی جو پہلی آپ آیت پڑھے تو اس میں یہی بات سمجھائی گیا کہ ہم نے انبیاء کی درجہ بندی کر دی ہے، کسی کو عظمت ہے اور کسی کو ان کے اوپر عظمت ہے، اور یہ بات آپ صحیح سے سمجھ سکتے ہیں کہ انبیاء کی درجہ بندی کی ہوئی ہے۔ اب انبیاء میں سے بھی سب سے اعلیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب وہی جو میں نے اگزامپل دی انجینئر والی کہ جو سب سے ہائی انجینئر ہے، ایکسپرٹ ہے، وہ اپنے نیچے انجینئر کو سمجھ سکتا ہے، لیکن جو نیچے والے انجینئر ہیں وہ اپنے جو ہائی اور ایکسپرٹ انجینئر کو سمجھ ہی نہیں سکتے، اس کی وہ میئرمنٹ تعین کر ہی نہیں سکتے۔ اب ہمارا تو تعین کرنا بڑی دور کی بات ہے، تمام انبیاء بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا تعین نہیں کر سکتے۔
یہ بڑا زبردست پوائنٹ ہے، اگر آپ کو یہ کلیئر ہو جائے کہ کیونکہ ان سے بالا تر ہے ہی کوئی نہیں، اگر کوئی ان سے بالا تر ہوتا تو سمجھتا ان کے مقام کو. تو انبیاء بھی ایگزیکٹ تعین نہیں کر سکتی. ہمارا تعین کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، درکنار ہے. ہم لوگ اگر کمپیریزن کریں گے بھی تو یہ گستاخی ہوگی، یہ نہ چاہتے بھی توہین ہوگی. اگر ہم حضور کو نبیوں سے بھی کمپیئر کریں گے، کمپیئر کر ہی نہیں سکتی، کیونکہ نبی نہیں کمپیئر کر سکتے، ہم تو پھر ایک امتی ہیں. تو یہ دو پوائنٹس ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لحاظ سے بڑے ضروری تھے. اب یہاں پہ آپ نے پوائنٹ سمجھنا، پھر ہم لوگ کیا کریں؟ ہم لوگ میئرمنٹ تو کر نہیں سکتے، تعین نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کی عظمت کو نبی نہیں تعین کر سکتے. ہماری کیا مجال ہے، ہماری کیا جرت ہے؟ اب اسی کو جو محدثین نے شارٹ فارم میں لکھا، اس نے کہا کہ تعین کرنا ہمارے لیے امپاسبل ہے. اب سمپل یہ لائن بول دیا کریں کہ اللہ کے بعد اگر کوئی ہستی، کوئی شخصیت، کوئی پرسنالٹی بچتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اور اس پورے روح زمین پہ جتنی بھی دنیا، اگر کوئی 8 ہے یا 10 ہے، جتنی بھی کائنات ہیں، ان سب سے اوپر، اور وہ ساری جو اس کائنات کا ذرہ ذرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے، اور آپ کے رسول ہونے پہ ایمان بھی لاتا ہے. انسان تو لاتے ہی لاتے ہیں، درندے بھی، جانور بھی، جن بھی، ایک ایک چیز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میں آج بھی اس پتھر کو جانتا ہوں جو نبوت سے پہلے مجھے جھک کے سلام کرتا ہے. یعنی کہ انسان تو انسان، درندے پرندے، کائنات کی ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتی بھی ہے، پہچانتی بھی ہے، اور ایمان بھی رکھتی ہے. اور اس طرح ایک چھوٹا سا مجھے واقعہ یاد ہے. ایک عرب کا بدو تھا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کنڈیشن لگائے، کہتا میں آپ کا کلمہ تو پڑھ لوں گا، لیکن وہ تب پڑھوں گا کہ جب یہ درخت ہے، یہ ٹہنیاں آپ کو سلام کرے اور آپ کا کلمہ پڑھے. تو حدیث کے الفاظ آپ وسلم نے اشارہ کیا، وہ ٹہنیاں قریب ہیں، انہوں نے کلمہ پڑھا، آپ سے جھک کے سلام کیا، اور پھر آپ نے اشارہ کیا تو واپس اپنی جگہ پہ لگ گئی. تو اسی بات پھر اس بدو نے اسلام قبول کیا. یعنی کہ ہم انسان بات کریں، انسان تو سمجھتے ہیں کائنات کی ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتی بھی اور پہچانتی بھی. یہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ تھا عظمت کے لحاظ سے. میں امید کرتا ہوں آپ کو کلیئر ہو چکا ہوگا. اب دوسری بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایز رول ماڈل، تو معافی کے ساتھ یہ بڑی خطرناک بات ہے. اگر میں ابھی ہمارے پاس 10 لوگ ہیں، تو آپ میں سے کتنے لوگوں نے سیرت کی ایک کتاب آج تک پڑھی؟ اور اگر کسی نے پڑھی ہے تو وہ ہینڈ ریز کر دیں جسٹ، یا چیٹ بوٹ پہ ہی میسج کر دیں، تاکہ تھوڑا سا ہم انالیسس کر سکیں اس چیز پہ. ہماری 20 سال 25 سال عمر ہے، تو کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ایک سیرت کی کتاب ساری زندگی میں پڑھی ہے؟ تو کائنڈلی ذرا میسج پہ یا ہینڈ ریز کر دیں جسٹ. اچھا، ہارڈلی نا ایک لوگ ہوں گے، ایک دو، اس سے زیادہ نہیں. میں نے آج صبح سے سیشن کیا ہے کافی سارے، تو 100 کی تعداد تھی، ان میں سے 2 بچوں نے ہاتھ کھڑے کیا کہ سر ہم نے کتاب پڑھی ہے. باقی 98 کو ان کو جرت نہیں ہو سکی کہ وہ سیرت کو پڑھ سکے، یا ٹائم ہی نہیں مل سکا. اب تھوڑا سا اگر ہم اس پوائنٹ کو دیکھیں، یہاں سے بھی اگر ہم ڈیٹا کلیکٹ کر لیں، 2 لوگ ہی ہوں گے. آپ 1000 کے مجمع سے کتاب کر رہے ہیں، آپ وہاں سے ڈیٹا کلیکٹ کریں گے تو 5 لوگ ہوں گے جنہوں نے سیرت کا مطالعہ کیا. اب آپ تھوڑا سا یہاں پر رک کے سوچیں کہ جو نان مسلمز ہیں انہوں نے سیرت کا مطالعہ کیا. ہم مسلمان اپنے ہیرو کو، اصل ہیرو کو پڑھ ہی نہیں سکے. یہ یہی ہماری جو آج سیشن کا وہ یہی پرپز ہے، اس کو پروڈکٹیو بنایا جا سکے. ہم نے جس زاویے سے، جس لحاظ سے نہیں سوچا، آج ہم تھوڑی سی پریکٹس تو کر سکیں کہ وہ نبی جو ہمارے لیے راتیں جاگتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی خطا تو تھی کوئی نہیں، اپنا گناہ تو تھا کوئی نہیں، وہ راتیں کس لیے جاگتے تھے؟ امت کے لیے. اور ایون کہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو حکم دیا کہ جاؤ جا کے میرے نبی سے کہو اپنی امت کے لیے خود کو ہلاک نہ کریں، نہ اتنا رویا کریں. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ مجھے خدشہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہو نہ جائے. کہتے مجھے ڈر لگتا تھا اپنے اندر. کس لیے؟ وہ ہمارے لیے روتے تھے. اور آپ امیجن کریں ہمارے لیے تو اس نبی کو پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں تھا. آپ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک اعزازی طور پہ ایک دعا عطا کی تھی. ہر نبی کو. ویسے تو انبیاء کی کوئی دعا بھی رد نہیں ہوتی، انبیاء کی زبان سے بات بعد میں نکلتی ہے، اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں. لیکن اعزازی طور پہ مینشن کر کے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک اعزازی دعا دی تھی.
کہ آپ اس دعا کو کریں، میں فوراً قبول کروں گا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو آپ نے جبرائیل کو حکم دیا تھا کہ میں وہ دعا اپنی امت کے لیے سنبھال کے رکھے، وہ میں قیامت کو کروں گا، ہمارے لیے وہ دعا کریں گے قیامت والے دن۔ یعنی کہ اتنے رحیم نبی ہیں، اور ہمارے لیے تو ان نبی کو پڑھنے کے لیے ٹائم ہی نہیں۔ اچھا، میرا سم ٹائم میں امیجنیشن میں سوچتا ہوں، یہ میری امیجنیشن ہے کہ ہمارا آج یہ حال ہے کہ آپ نوٹ کریں، ایمانت داری پہ ہم 162 نمبر پہ رینک کرتے ہیں۔ اب یقین کریں کہ ہم کہا ہے کہ مسلمان ہیں کہ 162 نمبر آتا ہے ہمارا ایمانت داری پہ، ادروائز دنیا میں ٹوٹل 256 کنٹریز ہیں، اور ان پہ تو کیا خیال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملے گی تو وہ شرمندہ نہیں ہوں گے ہم پہ کہ یہ میرے امتی ہے؟ اور حالانکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین لوگ نبوت سے پہلے کہتے تھے، اور مزے کی بات ہے یہ آپ کا نک نیم تھا۔ نک نیم کا مطلب ہے کہ نبوت سے پہلے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے نہیں تھے پکارتے، جب آپ نے رستے سے گزرنا تو وہ لوگ کہتے تھے کہ دیکھو صادق اور امین جا رہا ہے، صادق امین آ گیا ہے، صادق امین گزر گیا۔ ان کا یہ لینگویج کا سٹائل تھا کہ صادق اور امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نک نیم رکھا تھا انہوں نے۔ اور اس سے بھی بڑھ کے آپ کو پتہ ہے ہرقل کیسر و کسریٰ کا شہنشاہ تھا، بادشاہ تھا۔ اب کیسر و کسریٰ کو تو آپ سب جانتے ہیں۔ ہرقل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا تو کہتا ہے میں بڑا متجسس تھا کہ میں اس پرسنالٹی کو، اس شخصیت کو ذرا پڑھ سکوں، اور ایون کہ مجھے یہاں سے یاد ہے گاندھی نے بھی اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ گاندھی کہتا تھا میں حیران ہوں اور میری بڑی خواہش ہے کہ میں اس شخصیت کو، اس شخصیت کی پرسنالٹی کو پڑھ سکوں کہ آج کروڑوں فالوور ہیں اس کے، اور حالانکہ ہم نے ان کو دیکھا بھی نہیں۔ تو یہ گاندھی نے خواہش کا اظہار کیا تھا اس دور میں۔ ہرقل کو جب پتہ چلا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہتا میرے دل میں خواہش تھی کہ میں ذرا جانوں۔ اس نے کیا کہ اس نے مکے سے کچھ لوگ آئے تھے تجارت کے سلسلے میں، حضرت ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں تھے ہوئے، اور ابو سفیان کے ساتھ اور بھی کچھ لوگ تھے جو تجارت کے سلسلے میں آئے تھے۔ تو ہرقل نے ان کو اپنے دربار میں طلب کر لیا، اور ابو سفیان کو جب اس نے اپنے سامنے کھڑا کیا نا تو دو بندے اس نے الگ ہائر کیے۔ کہنے لگا آپ نے، چونکہ آپ بھی مکے کے ہیں تو میں ابو سفیان سے کچھ سوال کروں گا، اگر ابو سفیان نے ان سوالات میں غلط جواب دیا تو آپ نے فوراً ٹوک دینا، ایک دائیں سائڈ پہ بندہ کھلار دیا، ایک بائیں سائڈ پہ، اور یہ صحیح مستند حدیث ہے۔ اب ہرقل خود بھی کافر ہے، ابو سفیان اس وقت بھی کافر تھے، دربار بھی کافروں کا ہے، ملک بھی کافروں کا ہے، جتنی آڈینس ہے سننے والی وہ بھی کافروں کی ہے، یعنی کہ بیان کرنے والے بھی کافر ہیں اور سننے والے بھی کافر ہیں، کوسچن سوال جواب کرنے والے بھی کافر تھے، وہاں پہ مسلمان کوئی تھا ہی نہیں۔ اب ہرقل نے پہلا سوال کیا کہ وہ جو ایک نبی آیا آج کل مکے میں، اس نے ایسے ہی سوال کیا، کہتے کون لوگ ہیں جو اس کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ تو ابو سفیان کہنے لگے جو غریب لوگ ہیں نا، جو ہمارے غلام ہیں وہی اس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، اور لوگ تو کوئی نہیں پڑھ رہے۔ تو ہرقل بڑا سیانا تھا، کہنے لگا ہاں بالکل ٹھیک ہے، انبیاء کا کلمہ شروع میں غریب ہی پڑھتے ہیں۔ دوسرا اس نے سوال کیا، کہتا مجھے یہ بتاؤ وہ جو نبی ہے کیا آج تک آپ نے اس کی زبان سے جھوٹ سنا؟ اب ابو سفیان کافر ہے، چاہتا تو جھوٹ بول سکتا تھا، اور وہ جو جتنی آڈینس تھی دربار بھی کافروں کا تھا۔ اب ابو سفیان کافر جواب دے رہا، کہتا ہے نہیں ہم نے آج تک جھوٹ نہیں سنا۔ اب میرا یہاں پہ کوشچن ہے، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کے قصے ہیں، ہم یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، کالجز میں پڑھتے ہیں، کیا دو لوگ ہماری سچائی کی گواہی دے سکتے ہیں؟ یہ آپ نے تھوڑا سا کمپیئر کرنا خود۔ اگر دو لوگوں کو ایز سیمپل اکٹھا کیا جائے اور آپ کے بارے میں سوال کیا جائے، وہ آپ کے بارے میں کیا رائے رکھیں؟ ہم اگر اس نبی کے امتی ہیں تو ہم نے ایز رول ماڈل کیوں نہیں بنایا؟ کہ میرا جسٹ کوشچن ہے کیوں نہیں؟ اچھا اب اس میں بھی آپ لوگوں کا قصور ہے ہی نہیں۔ آج اگر ہم ایمانت داری پہ 162 نمبر پہ رینک کر رہے ہیں تو میرے خیال میں اس میں آپ کا کسی کا قصور نہیں ہے، نہ آپ کو ٹیچرز نے تربیت دی، نہ پیرنٹس نے سکھایا، نہ انوائرمنٹ نے آپ کو یہ بتایا، اصل کرنے والے کام تو ہم نے کیے ہی نہیں۔ دیکھیں، ربیع الاول کا مہینہ الحمدللہ یہ ہمارے لیے بہت خوشی کا مہینہ ہے، لیکن اصل مقصد تو یہ تھا نا کہ ہم کمٹمنٹ کرتے خود کے ساتھ کہ یار ربیع الاول کا مہینہ، آج کے بعد ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کریں گے، ہم غلط بیانی نہیں کریں گے، ہم تو ذرا سے اریٹیشن ہو فوراً کونے مار کے اپنا اتار لیتے ہیں، ہمیں تو اتنی ٹالرنس نہیں ہے۔ لیکن ہم نے کبھی سیرت کو پڑھا تھا تو ہمیں یہ معاملات ہینڈل کرنے آتے۔ اب یہ دیکھیں نا، میں آج ہی پڑھا تھا ہینری، وہ نان مسلم ہے، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتاب لکھی، اور وہ لکھتا کیا ہینری کہتا ہے میں نے دنیا کا کوئی شخص ایسا نہیں دیکھا
جس نے غریب اور امیر کا اسٹیٹس سیم کر دیا. اور دوسری بات کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں نے دنیا کا کوئی شخص ایسا نہیں دیکھا کہ جو غریبی کے دنوں میں اور امیروں کے دنوں میں اس کے ساتھ جڑے لوگوں کا اعتماد نہیں ٹوٹا. اور یہ بہت بڑی بات ہے. غریبی کے دن سے مراد یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیا نیا اسلام کا اعلان کیا تھا اور آپ کو پتا لوگ سارے مخالف ہو چکے تھے، تب صحابہ اکرام پہ قیامت ٹوٹ پڑی تھی. اتنا ظلم تھا اور اسی ظلم کی وجہ سے ان کو حبشے کی طرف ہجرت کرنا پڑی. پہلی ہجرت حبشے کی طرف ہوئی، اس کے بعد مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت ہوئی. اب وہ ہجرت کرنے کا سبب یہی تھا کہ ہر تنگ بہت کرتے تھے. ہینری کہتا ہے میں نے دیکھا یہ میں نے حالات میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ یہ وہ حالات ہیں کہ جب لوگ تنگ کرتے ہیں، پھر جب فتح مکہ آپ فاتح بن کے واپس آئے. کہتا میں نے تب کے حالات میرے سیم تھے. ہم لوگوں کا ایٹیچیوڈ بدل جاتا ہے، تھوڑے سے ہمارے حالات بہتر ہو، ہمارا بیہیویئر بدل جاتا ہے، ایٹیچیوڈ بدل جاتا ہے اور لوگوں کا اعتماد ٹوٹ جاتا ہے. اور اسی ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم لوگوں نے دیکھیں، اگر میں آج رول ماڈل کی بات کروں تو اس کا مقصد کیا تھا؟ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا ہوتا، متاثر ہوتے، دین اپنانے کی کوشش کرتے. نہ ہم نے پڑھا، نہ ہمیں ٹائم ملا، اس کا مطلب ہے کہ ہم متاثر بھی نہیں ہو سکے اور پھر اپنانے کی کوشش کرنا وہ تو بڑی دور کی بات ہے. یہ 182 نمبر پہ رینک کیوں کیا ہم نے؟ کیونکہ ہم نے سیرت کو پڑھا ہی نہیں ہے. سیرت کو پڑھا تو ہمیں پتہ چلتا. اور آپ کو پتا فتح مکہ کے موقع پہ جب ہندا مسلمان ہوئی، اور آپ سب کو پتا ہندا نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کروایا تھا. اور صرف شہید نہیں تھا کروایا، بلکہ ان کے جو کلیجہ تھا اس کا ہار بنا کے چبایا بھی تھا. تو جب فتح مکہ کے موقع پہ انہی کے شوہر ابو سفیان مسلمان ہوتے، اس نے تانے دیے. اس نے کہا کہ تم تو ڈر کے مسلمان ہو گئے. ابو سفیان نے کہا ایسی بات نہیں ہے، میں نے دل نے تصدیق کی تھی. تو اگلے ہی دن جو ہندا تھی یہ بھی مسلمان ہوگی، اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا. تو ابو سفیان نے اب پوچھا کہ ہاں اب تمہیں کیا ہوا ہے؟ مجھے تو تم باتیں سنا رہی تھی، تم نے کیوں کلمہ پڑھا؟ کہتے میں نے ایک چیز نوٹ کی کہ لوگ اس وقت مکے کا رواج یہ تھا کہ لوگ جب فاتح بنتے تھے، اپنے دشمن کو فتح کرتے تھے، تو اس کی کھوپڑی پہ شراب پیتے تھے. ہندا کہتی ہے میں اس چیز سے متاثر ہوئی کہ میں نے نوٹ کیا کہ اب ظاہری بات ہے انہوں نے مکہ فتح کر لیا تو یہ بھی کچھ اس طرح کا کام کریں گے. کہتے میں نے نوٹ کیا تو یہ تو کچھ الٹ تھا، یہ تو ان کی راتیں سجدوں میں گزری تھی. تو میرے دل نے تصدیق کر دی کہ یہ لوگ واقعی سچے ہیں. یعنی کہ وہ متاثر ہوئی تو اس نے کلمہ پڑھا، اور وہ ایسا پھر ان لوگوں نے ایسا کلمہ پڑھا کہ حق ادا کر دیا. ہم لوگ، اگر میں آپ سب سے پوچھوں کہ ہم لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس کس چیز سے متاثر ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ ہم سب کے پاس کوئی ایسی چیز ہوگی. اب اب یہاں پہ نوٹ کیجئے گا، اگر ہم نے سیرت کو پڑھا ہوتا تو ہم کسی دوسرے شخص سے متاثر نہ ہوتے. فار ایگزامپل، اگر ہم ایک ایلیمنٹ کی بات کریں معاف کرنے کی، تو دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ملے گا آپ کو جس نے اپنی بیٹی کے قاتل کو معاف کیا ہو. دنیا میں آپ کو ایسی مثال نہیں ملے گی کہ جو اپنے اب وہی شہر جس شہر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظلم کر کے نکالا گیا، آپ فاتح بن کے واپس آئے تو سب ایکسپیکٹ کیا کر رہے تھے؟ سبھی لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. اب اکرمہ ابو جہل کا بیٹا تھا، وہ بھی مکہ چھوڑ کے بھاگ گیا. حوار بن اسود وہ بھی مکہ چھوڑ کے بھاگ گیا. یعنی کہ جن جن لوگوں نے اپنی حرکتیں کی تھیں کفار میں سے، وہ مکہ چھوڑ کے بھاگے. وہ ایکسپیکٹ کرتے کہ اب ہماری جان نہیں بخشے گی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی معافی کا اعلان کر دی. ایسی مثال تو نہیں کہیں ملتی. اب ہمیں کوئی اس سے بڑی مثال ملے تو ہم اس سے متاثر ہوں، تو ملے تو متاثر ہو، ہمیں نہیں ملتی. ہم نے اگر پڑھا ہو سیرت کو تو پھر ہم کسی سے متاثر ہوں کبھی نہیں ہو سکتے. اب اگر ہم عدل کی بات کریں، انصاف کی بات کریں، تو دنیا کا کوئی شخص ایسا ملتا ہے کہ جس کے پاس فیصلہ آیا ہو اور وہ مسلمان کے بجائے کافر کے حق میں فیصلہ کر دے، صرف اس بیس پہ کہ وہ سچا تھا اس پہلو میں؟ ایسی کوئی مثالیں. حجر اسود کی باری جب جھگڑا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اس جھگڑے کو جایا تھا. اب ایسی کوئی مثال ملتی ہے معاملات کو سلجھانے کی؟ اگر کوئی ملے تو ہم اس سے متاثر ہوں، ہمیں نہیں ملے گی. یعنی کہ ہر خوبی کا اینڈ کر دیا، کوئی بھی چیز ایسی نہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اینڈ نہ کیا ہو. اب جب ہم اس فل سٹاپ کو ٹچ کر لیں گے، باقی کیا چیز رہے گی کہ جس سے ہم متاثر ہو جائیں گے؟ آج ہمارے ہیرو ڈیلی بدل جاتے ہیں، ہم اپنا رول ماڈل ڈیلی کیوں بدلتے ہیں؟ ہم نے سیرت کا مطالعہ نہیں کیا، ہمیں پتہ نہیں کہ معاملات کو کیسے سدھارنا ہے، کس طرح چیزوں کو لے کے چلنا ہے. یقین کریں، اگر ہم ایک ایک پہلو کو دیکھ لیں، ہماری زندگی اور دل کی دنیا ہی بدل جائے. تو یہ تو نان مسلمز ہیں جنہوں نے مطالعہ کیا. چارج کہتا ہے کہ آج اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ جائیں دنیا میں، تو اس دنیا کے جتنے معاشی مسائل ختم ہو جائیں، جتنی جنگیں ختم ہو جائیں، جو غریب ہیں وہ امیر سب ایکول لیول پہ آ جائیں.
یہ نان مسلم اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. یہ کیوں اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں؟ انہوں نے اسٹڈی کیا تو اسٹیٹمنٹ دی ہے اتنی اتنی بڑی، اور ان کو سارے لوگ سنتے ہیں. اب آپ تھوڑا سا امیجن کریں، 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، اور چند لوگ آپ کے ساتھ جڑے جن میں حضرت علی پہلے نمبر پہ آتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق آتے ہیں، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ. یہ تین چار لوگ ہی تھے نا جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا. اب 63 سال کی عمر میں 1.5 لاکھ صحابہ کا مجمع بن چکا تھا، یعنی کہ 23 سال میں اتنا انقلاب کیسے آیا؟ آپ نے کبھی اس پہ سوچنے کی اور اس پہ پڑھنے کی کوشش نہیں کی کہ کیا یہ ممکن ہے کہ 23 سال کے عرصے میں اتنا بڑا انقلاب آ جائے؟ اور یہ چھوٹا انقلاب نہیں تھا پھر آیا. یہ چھوٹا انقلاب نہیں. آپ کو پتا ہے کہ مکے کے وہ لوگ کہ جو مختلف قبیلے کے لوگ تھے اور جانوروں کو پانی پلانے پہ جگہ تھے، اور اتنی بڑا جھگڑا ہوتا تھا کہ خاندان کے خاندان تباہ ہو جاتے تھے. اس لیول کا جگ کس بات پہ کہ وہ کہتا تھا کہ ہم نے اپنے قبیلے کو پانی پلانا، دوسرے کہتے تھے ہمارا قبیلے پہلے آئے گا. یہ حالات ہیں مکے کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی، جس تھوڑا ہی عرصے میں تربیت کی، اور رنگ ایسا آیا کہ جب صحابہ کرام انصار ہجرت کر کے مہاجرین جب مدینہ پہنچے تھے، تو انصار نے ان کے ساتھ کیا بہیویئر کیا؟ کہا کہ میرے دو باغ ہیں، ایک تم رکھ لو ایک میں رکھ لو. اب بتائیں، چشمے فلک میں ایسی مثال ملتی ہے؟ اب یہی لوگ تھے جو جانوروں کو پانی پلانے سے جگڑتے تھے، وہی مدینے کے لوگ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی اوپر سے آسمانی مخلوق نہیں تھی آئی جنہوں نے آپ کو سپورٹ کیا صحابہ کرام کی شکل میں. وہی مدینے کے لوگ تھے نا، مکے کے لوگ تھے. اور حضرت عمر فاروق ایک دفعہ صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے تو رونے لگ پڑے. ایک مقام پہ پہنچے، صحابہ نے عرض کیا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے مجھے واقعہ یاد آ گیا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جب میں نے اسلام قبول نہیں تھا کیا، تو میرے باپ نے مجھے چھڑیاں لگائی تھی اس بات پہ کہ عمر تمہیں تو اونٹ چارنے کا بھی طریقہ نہیں آتا. باپ نے چھڑی لگائی تھی کہ عمر تمہیں تو یہ بھی طریقہ نہیں آتا کہ اونٹوں کو کیسے چاہتے ہیں. اس بات پہ کہتے ہیں آج میں نے اسلام قبول کیا اور اسلام کی وجہ سے عمر کو ساری دنیا جانتی ہے. مجھے آنسو آ گئے ہیں اس بات پہ. یہ تھوڑا سا امیجن کریں کہ وہ لوگ کس کس چیز کو سمجھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں تھوڑا سا ٹائم گزارا، کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے. اور اگر ہم بھی سیرت کو پڑھ لیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا لیول کیا ہو. وہی حضرت بلال تھے نا. حضرت بلال چونکہ کالے رنگ کے تھے، اور عرب کا رواج یہ تھا کہ وہ بڑا فرق کرتے تھے گوروں اور کالوں میں. وہ کالوں جو کالے رنگ کے لوگوں کو کچھ سمجھتے نہیں تھے، ان کو جاہل ان پر سمجھتے تھے. اور جب فتح مکہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کیا تھا. اب حالانکہ کعبے کی چھت پہ چلنا ناٹ الاؤڈ ہے، کسی کو بھی شریعت میں اجازت نہیں کہ وہ کعبے کی چھت پہ چل سکے. اور یہی ریزن ہے کہ آج وہاں پہ ریڈ زون ہے. کوئی بھی جہاز یا کوئی بھی چیز وہاں پہ فلائی نہیں کر سکتی. انہوں نے ریڈ زون کا ایریا سے دیا. جیسے ہی جہاز اس ایریا پہ داخل ہوتا ہے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ روٹ میرا نہیں ہے، یہ ریڈ زون ہے، میں نے سائڈ سے گزرنا. وہ اسی رول کی بیس پہ انہوں نے آج ایک لا بنایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو کعبے کے چھت پہ کھڑا کر کے یہ میسج پوری دنیا کو سنا دیا کہ اسلام کے اندر گوروں کی اور کالوں کی کوئی فوقیت نہیں ہے. اب یہ چھوٹی بات تو نہیں تھی. اور تاریخ نے ابھی جو میں نے ہنری کی بات کی تھی، ہنری کہتا ہے میں نے دنیا کا وہ شخص دیکھا ہے جس نے غریب کو بھی ایک سٹیٹس دیا. تو تاریخ لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری میں حضرت اسامہ بن زید ساتھ بیٹھتے تھے. اور حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ کے بیٹے تھے، غلام تھے. اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت اسامہ بن زید کی ناک بہ رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ان کی ناک کو صاف کیا. یہ ہم تو ان لوگوں سے نفرت کرتے ہیں جو غریب لوگ ہوں، جن کا لباس اچھا نہ ہو. ہمیں تو کیا آتا ہے، گن آتے ہیں نا ان سے. یہ ہمیں گن آتی ہے. ذرا تھوڑا سا سیرت طیبہ کو پڑھیں تو آپ کو ان غریبوں سے رحم آئے، غریبوں پہ پیار آئے. پھر آپ گن نہ کریں ان لوگوں سے. آپ کو غریب دیکھتے ہیں تو پھر اس سے پیچھے ہٹتے ہیں. ہم نے سیرت نہیں پڑھی. سیرت پڑھی ہوتی تو ہمیں پتہ چلتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک غریب کی ناک کو خود صاف کیا. آج جو نان مسلم اتنا لکھ رہے ہیں اس شخصیت پہ، کیوں لکھتے ہیں؟ انہوں نے مطالعہ کیا ہے. ہمارا اگر ہم نے سیرت کو پڑھا ہوتا تو یقین کریں ہمارے آج رول ماڈل واقعی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے. اور آج ہم صداقت میں، امانت میں 162 یا 200 نمبر پہ رینک نہ کرتے. کیوں آج ہم نے اتنا نیچے آ چکے ہیں؟ اس کی جسٹ ریزن یہی ہے کہ ہم نے سیرت کا مطالعہ نہیں کیا. اور جسٹ میں لاسٹ بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. دیکھیں، ہم سب نے قیامت والے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش ہونا ہے. ظاہری بات ہے، حوض کوثر میں جانا ہے. آپ کے سامنے اب
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت فخر کریں گے نا ہمارا امتی ہونے پہ، اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں جا کے کہیں گے فخر کے ساتھ کہ یہ میرے امتی ہیں۔ اب اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری کتاب جو کہ لکھ رہے ہیں، فرشتے لکھ رہے ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کے رکھ دی کہ محبوب یہ تھے تیرے امتی، اب تھوڑا سا امیجن کریں کہ کیا ہماری وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں شرمندہ نہیں ہو جائیں گے؟ کہ جس امت کے لیے انہوں نے راتیں جاگی، جس امت کے لیے انہوں نے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی اس امت کے لیے خود کو ہلاک نہ کر، نہ اتنا رویا کر اس امت کے لیے، غار حرا میں آپ دور پہاڑوں میں جا کے ہمارے لیے رویا کرتے، تو جب آپ ہم سوچیں گے کہ میری تو یہ کیفیت تھی، اور یہ امت جس کو تو مجھے پڑھنے کا، مطالعہ کرنے کا بھی ٹائم نہ ملا، ایک ہی نبی تھے ہمارے پاس، ہم نے ان کو بھی نہیں پڑھا۔ اگر نان مسلم کو پتہ چل جائے، وہ ہمارے ہیروز کو پڑھتے ہیں، ہمارے نبی کو وہ پڑھتے ہیں، لیکن ان کو پتہ چل جائے گا کہ مسلمان اگر 100 کی کلاس ہے اس میں سے 2 لوگوں نے سیرت پڑھی ہے، 98 لوگوں نے تو بس پڑھی بھی نہیں، وہ کیا ہمیں کیا کمنٹس کرے گا ہمارے بارے میں؟ دیکھیں اگر میں اس بات کو کنکلوڈ کروں تو ہم میں سے عاشق رسول تو سبھی ہیں الحمدللہ، امتی کوئی بھی نہیں، اور معذرت کے ساتھ نبی کو عاشق رسول کی ضرورت نہیں ہے، امتی کی ضرورت ہے، اور ایسے امتی کی ضرورت ہے کہ جس پہ حضور واقعی فخر کر سکیں، ایسا امتی بننے کی ضرورت ہے کہ واقعتا نہیں پھر ہم ایمانت میں پہلے نمبر پہ ہیں۔ جب صداقت کی بات کی جائے تو پتہ چلے پاکستان پہلے نمبر پہ آ رہا ہے، انہوں نے اس نبی کا کلمہ ہی نہیں پڑھا بلکہ سیرت کو ایز رول ماڈل اڈاپٹ کیا۔ تھوڑا سا ہم لوگ اگر اپنی زندگیوں کو الائن کریں اور سیرت کا مطالعہ شروع کریں، آپ دیکھتے جائیں گے کہ ڈے بائی ڈے کس طرح ہم گرو کرتے ہیں۔ آپ یقین نہیں کرنا کہ ہارورڈ یونیورسٹی نے 2 سال پہلے ریسرچ، میں آج ہی پڑھا تھا، ہارورڈ یونیورسٹی نے ریسرچ کی 2 سال پہلے، اس پہ انہوں نے کنکلوڈ کیا، انہوں نے 724 لوگ لیے اور ان پہ سیمپل اکٹھے کیے، 724 لوگوں کے، اور ان 724 لوگوں کے انہوں نے سیمپل اس طرح اکٹھے کیے کہ وہ اٹھتے کیسے ہیں، بیٹھتے کیسے ہیں، چلتے کیسے ہیں، پھرتے کیسے ہیں، ان کا کسی سے وعدہ کرنے کا انداز کیا ہے، کھانے کا انداز کیا ہے، مکمل لائف سٹائل ہے نا، جتنے پیرامیٹر تھے وہ سارے کلیکٹ کیے، اور 60-70 سال گئے اس ریسرچ، اس میں غریب بھی تھے، امیر بھی تھے، 15 سال سے 25 سال کے لوگ تھے اس میں۔ 60 سال کے بعد ہارورڈ یونیورسٹی نے یہ کنکلوژن نکالا کہ وہ لوگ جو اپنے رشتے نبھاتے ہیں وہ لمبی عمر پاتے ہیں، ان کی عمر زیادہ ہوتی ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی نے تو آج یہ بات نکالی نا، یہ رزلٹ نکالا، ہم خوش قسمت نہیں ہے کیا؟ ہمیں 1400 سال پہلے بتا دیا گیا کہ اگر تم اپنی عمر بڑھانا چاہتی ہو تو رشتے جوڑو۔ اگر ہم اس سیرت کا مطالعہ کر لیں تو دنیا آج اتنی محنت کر کے جہاں پہ پہنچ رہی ہے، کیا ہم سیرت کا جس مطالعہ کرنے سے ہم وہاں تک پہنچ سکتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ ہم لوگ صبح اٹھتے ہیں اپنے بستر سے، اب اس میں بھی ریسرچ ہو رہی تھی، ہم لوگ صبح اٹھتے ہیں سب سے پہلے موبائل پکڑتے ہیں، یوزلی ایسے ہی موبائل چیک کرتے ہیں، یا کچھ لوگ صبح اٹھتے ہیں تو وہ پہلے انگرائیاں لیں گے، سیٹ ہوں گے، آدھا گھنٹہ آنکھیں ملیں گے پھر اٹھیں گے۔ اب ریسرچ کیا کہتی ہے کہ اگر آپ صبح اٹھ کے اپنا بستر سمیٹتے ہیں یا بستر کو درست کرتے ہیں، آپ کا سارا دن اچھا گزرتا ہے۔ آپ اگر موبائل نہ پکڑیں، دوسرے کام نہ کریں، بستر، ہمیں تو یہ سیرت نے سب سے پہلے سکھا دیا تھا، سائنس آج ریسرچ کر کے یہاں پہ پہنچ رہی ہے کہ آپ اپنے دن کا جو آغاز ہے سب سے پہلے اپنے بستر کو سمیٹیں، سیرت نے ہمیں ہر چیز پہلے بتائی ہوئی ہے۔ تو یہ لوگ سرچ کر کے، ریسرچ کر کے وہاں تک پہنچ رہے ہیں، تو ہم بنا ریسرچ کے جس سیرت کو پڑھ کے وہاں تک پہنچ سکتے ہیں اگر پہنچنا چاہیں، اگر ہم سیرت کا مطالعہ کریں، اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز رول ماڈل مان لیں، اور واقعتا نہیں، رول ماڈل تب بھی مانیں گے جب انسپائر ہوں گے، میری باتوں سے آپ رول ماڈل نہیں مان سکتے، یا کوئی محفل ہے آپ 4 گھنٹے کی سن لیں گے، فرق تب بھی پڑے گا جب آپ نے خود اسٹڈی کرنا ہے، آپ خود، آپ کے دل کی دنیا بدلے گی کہ یار ہم لوگ کیا کرتے ہیں اپنے دشمنوں کے ساتھ، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیہیویئر رکھا تھا۔ اب وہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ یہودی آیا، اس نے آپ نے اس سے کچھ پیسے دینے تھے، وہ وقت سے پہلے آ گیا، جو ڈیٹ طے ہوئی تھی اس سے پہلے آیا، اور اس نے کپڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پہ لپیٹنا شروع کر دیا، اور اتنا لپیٹا کہ قریب تھا کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں باہر آنے کو تھی۔ حضرت عمر پاس سے کہنے لگا اگر مجھے خدشہ نہ ہوتا کہ یہ تلوار میرے نبی کو لگے گی تو اب تک میں نے تمہاری گردن اڑا دی ہوتی۔ تو اس پہ اب دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر 2 لوگ تھے، وہ یہودی اکیلے ہی تھا، سبق سکھانے پہ آتے تو ایسا سبق سکھاتے وہ یاد کرتا، ظاہری بات ہے وہ غلط تھا، ٹائم سے پہلے آیا تھا، وعدے سے پہلے آیا تھا، وہ غلط کر رہا تھا، سبق سکھا سکتے تھے، لیکن سیرت کیا درس دیتی ہے؟ آپ نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ بلال جاؤ، جا کے اسے ڈبل اجر دو، یعنی کہ ڈبل کھجوریں دو، ایک تو جو اس کا حق تھا وہ بھی عطا کرو،
اور دوسرا عمر نے اس کے ساتھ سختی سے بات کی، اس کا بھی اجر دوں۔ اب تھوڑا سا امیجن کریں کہ حضرت عمر نے جب سختی سے بات کی، اور وہ بھی ان کا رائٹ تھا، حق بنتا تھا، وہ ظلم کر رہا تھا، حضرت عمر نے سختی سے بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر نے سختی سے بات کی ہے، اس کا بھی اسے اجر عطا کرو۔ وہ اب اس طرح کی کوئی اگزامپل پیش تو کریں، کوئی لائیں ایسی اگزامپل جو ہم جس سے انسپائر ہوں، کوئی ہوگی تو ہم انسپائر ہوں گے نا، ادروائز تو نہیں ہم ہو سکتے۔ تو جب ہر خوبی کا اینڈ کر دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملہ طے کر کے خود دکھا دیا، پھر ہمیں ادھر ادھر جانے کی یا دوسری شخصیات کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے ہم ادھر ادھر لوگوں کو پڑھیں؟ ڈائریکٹ سیرت پڑھیں، سارے معاملہ سیدھے ہو جائیں گے۔ کبھی ٹرائی تو کریں، ایس تجربے ہی پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کے زندگی میں آپ کے جتنے معاملات ہیں آپ کو سمجھ نہیں نہ آتے، جتنی سائیکولوجیکل پرابلم ہے بالکل دور ہو جاتی ہیں، جسٹ ایک سیرت کی کتاب اگر ہم نے پڑھی ہے۔ تو میں اس کو یہیں پہ اینڈ کرتا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں اب آپ لوگ کم از کم سیرت کی بے شمار کتابیں پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اردو بازار سے دیکھیں، ہم لوگ سو ہم نے دو سو کتابیں پڑھی ہوئی ہیں انٹر تک، اگر ہم پلے گروپ سے بات کریں، ان کو رٹا بھی لگایا، 10 دفعہ پڑھا ہے ایک سیرت کی کتاب کا۔ آج ہم آپ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں، اور یہ ٹیکنرز ہے، ہم نے یہ فری سیشن آپ کو دیا ہے، یہ بالکل فری نہیں ہے، یہ پیڈ ہے، اور اس کی پیمنٹ آپ نے یہ کرنی ہے کہ آپ نے سیرت کی کوئی بھی کسی بھی آتھر کی بک کرنی ہے۔ یہ بالکل بھی فری سیشن نہیں تھا، یہ پیڈ تھا، اور اس کی پیمنٹ آپ نے اس شکل میں کرنی ہے۔ آپ نے سیرت کا مطالعہ ایک ایک بک آپ نے پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کر لیں، آپ نے سیرت کا مطالعہ کرنا ہے، اور یہی جو کہ ربیع الاول آپ کمٹمنٹ کریں آج کہ یار ربیع الاول آج کے بعد ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم کسی سے کوئی غلط نہیں کریں گے۔ اگر یہ تہیا کر لیا اور ربیع الاول کے بعد آپ کی زندگی بدل گیا، آپ کا لائف سٹائل بدل گیا، تو اس کا مطلب ہے اب آپ نے اصل جو چراغ تھا، جو ہم کہتے ہیں نا دوسرے سے روشنی ہے، سورج ہے، تو بھیا اس سورج سے روشنی تبھی آئے گی جب آپ اپنائیں گے۔ اگر آپ نے سیرت ہی نہیں پڑھی، آپ انسپائر نہیں ہوئے، تو پھر وہ سورج تھے آپ کے لیے تو کم از کم نہیں ہوگی، پھر جو پڑھے گا اس کے لیے ہی ہے۔ آپ نے اس روشنی سے فائدہ تبھی اٹھانا ہے، پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے، انسپائر ہوں گے، اپنی زندگی میں لے کے آئیں گے۔ اور یقین کریں سیرت کے دو واقعات پڑھ کے زندگی میں اور دل میں سکون آ رہتا ہے۔ ابھی میں نے دو چار واقعات سنے، میرا دل کر رہا تھا میں سناتا جاؤں، اتنا مزہ آتا ہے، سننے میں مزہ آتا ہے، سنانے میں مزہ آتا ہے۔ جب پڑھیں گے کیا دل میں زندگی میں انقلاب آئے گا، تھوڑا سا امیجن کریں، جسٹ ایک دفعہ اسٹارٹ کریں اس چیز کو۔ اور یہی ہمارا آج کا پرپس ہے کہ آپ سیرت کو خود اسٹڈی کریں، زندگی کے جتنے معاملات ہیں کوشش کریں کہ ہم ان کو سیرت سے حل کریں۔ اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے تو وہ کریں۔ تو آج کا جو ہمارا یہی تھیم تھا کہ ہم نے امتی بننا ہے، ایسا امتی بننا ہے کہ واقعہ لوگ مان جائیں کہ یہ امتی تھے، انہوں نے حق ادا کر دیا، اور ایسا امتی بننا ہے کہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے امتی ہونے پہ فخر بھی محسوس ہو۔ اگر آپ میں سے کسی کا کوشچن نہیں ہے تو پھر میں اس سیشن کو اینڈ کرتا ہوں۔